بہشتہ ارغان افغان نجی ٹیلی ویژن پر حالات حاضرہ کے ایک پروگرام کی میزبان تھی۔ وہ پہلی خاتون صحافی تھی جنہوں نے طالبان کے اقتدار سنبھالنے کے بعد سب سے پہلے کسی طالبان رہنما کا اپنے اسٹوڈیو میں انٹرویو کیا۔ بہشتہ بتاتی ہیں کہ وہ انٹرویو طے شدہ نہیں تھا، بلکہ طالب رہنما اچانک سے ٹی وی چینل میں داخل ہوئے اور پروڈیوسر سے آن ایئر ہونے کو کہا۔ 6 ماہ بعد وہ اپنے کابل چھوڑنے کے فیصلے کو درست قرار دیتی ہیں۔ ملک کے چھوڑ جانا اتنا آسان نہیں ہے، وہ کوئی بھی نہیں چاہتا کہ اپنا ملک اس طرح چھوڑ دے، لیکن ان 6 منتھ میں جب ہم دیکھ رہے ہیں کہ طالبان خواتین کے ساتھ کیا نہیں کرتے، ایون اب 6 خواتین نہیں ہے، اس کو اٹھایا گیا ہے، کوئی بھی نہیں جانتا وہ خواتین کس سچویشن میں ہے، کیا کس لیے، جسٹ اس لیے اس کو اٹھایا گیا کہ وہ اپنے حقوق کے لیے اپنی آواز بلند کر رہے تھے۔ گزشتہ ہفتے اقوام متحدہ کی خصوصی ایلچی ڈیبورا لیونز نے اپنی ٹویٹ کے ذریعے بتایا کہ انہوں نے طالبان حکومت کے قائم مقام وزیر خارجہ امیر خان متقی کے ساتھ حالیہ دنوں میں خواتین کے حقوق پر کام کرنے والے لاپتہ کارکنوں کا معاملہ اٹھایا، جس کی انہوں نے یقین دہانی کرائی ہے۔ خواتین کے حقوق پر کام کرنے والی سابق افغان کمشنر شبنم صالحی کا کہنا ہے کہ انہوں نے 2 ہفتے تک حالات کا جائزہ لیا، تاہم نامساعد حالات کے باعث انہیں اپنا وطن چھوڑنا پڑا۔ میرے لیے کابل چھوڑنا سب سے آخری آپشن تھا۔ میں چونکہ انسانی اور خواتین کے حقوق کے لیے آواز بلند کرتی تھی، اور یہ وہ 2 بنیادی موضوع ہیں جو کہ طالبان کی سوچ کے ساتھ مطابقت نہیں رکھتے۔ طالبان کے اقتدار میں آنے سے قبل ہمیں مختلف نوعیت کی دھمکیاں مل چکی تھیں۔ ناروے کے لیے سابق سفیر شکریہ بارکزئی کا کہنا ہے کہ بطور رکن پارلیمان ان کے لیے افغانستان میں رہنا محفوظ نہیں تھا۔ میں خود کئی بار خودکش حملوں کا نشانہ بننے کا تجربہ کر چکی ہوں۔ 15 اگست کو طالبان کے قبضے کے بعد ملک میں ہر طرف افراتفری پھیل چکی تھی۔ طالبان میرے تعاقب میں تھے۔ میں اگرچہ جسمانی طور پر افغانستان سے نکل چکی ہوں، تاہم میری سوچ، خیالات اور روح اب بھی افغانستان میں ہے۔ اگست میں اقتدار سنبھالنے کے بعد سے طالبان نے خواتین کے حوالے سے مختلف حکم نامے جاری کیے، جس میں مخلوط تعلیم پر پابندی، 70 کلومیٹر سے زائد سفر کے لیے خواتین کے ساتھ محرم کی موجودگی اور الیکٹرانک میڈیا پر تمام خواتین کے لیے حجاب پہننے کی شرائط شامل ہیں۔ خواتین کے حقوق پر کام کرنے والی کارکنوں کو اکثر تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے کہ انہوں نے ضرورت پڑنے پر افغان خواتین کے ساتھ مل کر جدوجہد کرنے کے بجائے ملک سے باہر جانے کو ترجیح دی۔ تاہم شبنم صالحی ملک چھوڑنے کے فیصلے کو اب بھی درست قرار دیتی ہیں۔ بدقسمتی سے میں نے حکومت میں رہتے ہوئے ایک بہت ہی اہم عہدے پر کام کیا تھا، اور وہ بھی انسانی حقوق اور خواتین کے حقوق جیسے موضوعات جو کہ طالبان کو کسی طور پر بھی قابل قبول نہ تھے۔ اس لیے اگر میں کابل میں رہتی تو خدشہ تھا کہ میں زندہ ہی نہ رہ پاتی۔ سابق رکن پارلیمان شکریہ بارکزئی کہتی ہیں کہ ان کی خواہش ہے کہ افغانستان کے حالات سنبھل جائیں، ملک میں جمہوریت اور قانون کی حکمرانی قائم ہو جائے۔ اس کے بعد وہ ایسی پہلی فرد ہوں گی جو اپنے ملک واپس جانا چاہیں گی۔ نظر الاسلام، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔